بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوائی وقت ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ ذوالفقار. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے پروگرام کے ساتھ. کتاب ہدایت سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کرتی ہوں, پھر اس کے بعد خبروں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے. وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے. فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا, بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم سچے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. میں صدا اسٹوڈیو موجود ہیں دلاور چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک, اللہ کیسی طبیعت سر آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں خبر کل کی بہت اہم ترین خبر ہے جو کہ میں شامل کرنا چاہوں گی. سراج الدین حقانی کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے, خبر میں شامل کرتی ہوں, پھر تجزیہ بھی آپ کا لیں گے. اس پہ میں پہلے تجزیہ لینے لگی تھی, پھر بعد میں نے سوچا کہ پہلے خبر شامل کر لیتی ہوں. اچھا, افغانستان میں محفوظ ہیں, پاکستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں. سراج الدین حقانی غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف طاقت کے استعمال میں عالمی رابطے, ریاستی خود مختاری کا احترام, جنگی قوانین رکاوٹ ہیں. برینن حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان سے مل کر کارروائی کرنا چاہتے ہیں. مارک ٹونر چاہتے ہیں جنگ افغانستان سے آگے جائے, یک طرفہ کارروائی کا حق رکھتے ہیں. مشیر اوباما حقانی نیٹ ورک کے حکومت پاکستان سے تعلقات ہیں, انہیں ختم ہونا چاہیے. اسی نے کابل میں امریکی سفارت خانے پر حملے کیے. کیمرون منٹر. اچھا دلاور صاحب, سب سے پہلے تو میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کل یہ خبر کافی بریکنگ رہی ہے اور کافی اہم خبر ہے, جس پہ کہ امریکہ کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حقانی نیٹ ورک موجود ہے. لیکن کل جب ان کے رہنما کا بیان سامنے آیا ہے تو امریکہ کی جانب سے کوئی خاص رد عمل نہیں دیکھا گیا. حالانکہ ایک رہنما کا بیان سامنے آنا ایک بہت بڑی بات ہے, اور انہوں نے یہ اس بات کی واضح طور پر تردید کر دی ہے جو امریکہ کی جانب سے پاکستان میں موجودگی کی باتیں کی جاتی ہیں. جی میں یہی عرض کر دوں کہ بڑے عرصے سے پاکستان پہ یہ پریشر آ رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو کہ جس کو یہ کہتے ہیں بقول امریکہ کے کہ یہ ٹھکانہ ہے حقانی نیٹ ورک کا, تو وہاں پہ آپریشن کیا جائے, اور بڑے طریقوں سے یہ پریشر ڈالا گیا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے. اور اس کی آخری حد جو تھی وہ امریکی وزیر دفاع نے فرما دیا کہ جی پاکستان ناکام ہو گیا حقانی نیٹ ورک کے خلاف, ہم خود کارروائی کریں گے. ایک روز قبل جو بیان آیا تھا اس پر سراج الدین حقانی صاحب نے کسی نامعلوم مقام سے جو ہے وہ خود رابطہ کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں موجود ہیں اور افغانستان میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں, پاکستان میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. صحیح. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سراج الدین حقانی جو ہیں یہ جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں, جو وزیر تعلیم بھی رہے ہیں طالبان کی حکومت میں, جو ملا عمر کے وزیر تعلیم تھے. تو یہ ایک طرح کے جو ہے ایک روحانی بھی رہنما بھی ہیں لوگوں کے. یہ حقانی خاندان جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے شمالی وزیرستان میں, منبع العلوم کے نام سے, جس میں افغانستان سے بھی بلا مطلب یہ کہ پاکستان اور بلا تشخیص جی ہاں دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں. ان کی دونوں طرف جو ہے وہ ان کو ایک معلم کی ایک روحانی پیشوا قسم کے بھی حیثیت حاصل ہے, اور ان کی بہت زیادہ جو ہے افغانستان میں ان کی سے ہے بہت زیادہ. اور جب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم افغانستان میں, ان کی ایفیلیشن بہت زیادہ طالبان کے ساتھ ہے. ابھی بھی انہوں نے اس میں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ طالبان لیڈرشپ نہیں کریں گے. ہم اکیلے مذاکرات نہیں کریں گے. ان کی ساری جو سے ہے, جو سارا ان کی ایفیلیشن ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے. اور اب انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں, ہمارے وہیں ہمارا ٹھکانہ ہے, ہم پاکستان سے جا چکے ہیں, یا پاکستان میں ہمارا اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو امریکنز کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. خام خواہ کا پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ آتا ہے, اور اس کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں کہ یہ کہاں ہے نیٹ ورک, کہاں لوگ ہیں, ہم کارروائی کرتے ہیں, لیکن کوئی ایویڈنس تو دیں, تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا. اچھا, ایک چیز جو کہ میں اس پہ خاص طور پہ اس حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان امریکہ کی جنگ میں ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے, اور اس میں پاکستان کا ہمیشہ نقصان رہا ہے. اب امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ایک تو اعتماد کا بھی اظہار نہیں کیا جا رہا, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے یا ISI کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات
ہے. مطلب صاف الزام میں لگایا جا رہا ہے کہاں گئی وہ ساری قربانیاں, سارا جس سے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے. بالکل یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات جبکہ آپ نے پچھلے دنوں ایک دو روز قبل جو ہے وہ برطانوی میڈیا کی طرف سے آنے والی خبر کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ سراج الدین حقانی CIA کا بھی بہت بڑا ایسٹ تھے. جی, ان کو CIA بھی اپنا بہت بڑا ایسٹ سمجھتی تھی. تو خام خواہ جو مطلب کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ بھی نتھی رہے ہیں, جو ISI کے ساتھ بھی رہے ہیں کسی زمانے میں, افغان وار میں جو سوویت یونین کے اگریشن کے خلاف تھی, تو آپ اس کو صرف پاکستان پر اب ڈالتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو کلیئر کرتے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جی ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ بھی تو جواب دہ ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہاں سے جو ہے واضح طور پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے ہو رہے ہیں. میں یہ تھوڑی سی عرض یہ کر دوں کہ جب افغانستان سے واضح طور پر پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے ہو رہے ہیں, وہ تو ایک واضح ایک مطلب ایک نمبر جو ان کا ہے حملہ آوروں کا, وہ سارا کچھ سامنے آتا ہے, اتنی تعداد ہیوج کوانٹٹی میں وہ ہوتے ہیں. تو جب آپ وہ تو ایک سامنے کی چیز ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کیوں نہیں وہ روکتے؟ اور جب اس کے جواب میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے نکلتے ہیں, افغانستان میں کارروائی کرتے ہیں, ہمارے سفارت خانوں کو تباہ کرتے ہیں, پھر افغانستان چلے جاتے ہیں اور اس کی آپ کوئی ایویڈنس بھی نہیں دیتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پاکستانی چوکیوں پر حملے رکوائیں اور اپنی ناکامی کو تسلیم کریں. شہید ہوتے ہیں جی ہاں, اپنی ناکامی کو تسلیم کریں. اصل میں جنرل کیانی کا جو ایک انٹرویو سامنے آیا مختصر سا, جو ان دنوں وہ نیٹو میں سربراہ کانفرنس میں گئے ہوئے تھے اور وہاں اسپین میں انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 2014 میں افغانستان سے, تو یہ سب بہانے ہیں اب, چونکہ وہ ناکام ہو رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں اور سارا کا سارا جو الزام ہے سارا کا سارا وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, سارا کا سارا, اور چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ان کا بالکل کوئی کچھ کہے بغیر, چاہے اس کا اصل ٹارگٹ رہے, اصل میں ٹارگٹ وہ پاکستان کو کرنا اور وہ پاکستان سے کام لیتے رہے اور پاکستان بھی بلا چون چرا جو وہ فرمائیں پاکستان اس پر عمل کرتا رہے. وہ پاکستان کی عام ٹوسٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور یہ مطلب بالکل قابل قبول نہیں ہونی چاہیے بات. اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے دو ٹوک بات ہونی چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ رہنما کی جانب سے, ایک تنظیم کے رہنما کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہمارا پاکستان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ہماری حکومت کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے, جو کہ امریکہ کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم خود پاکستان میں کارروائی کریں گے. اب بات حکومت کے ایکشن لینے کی بھی ہے کہ وہ اس بیان کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کرے. یہ جو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات ہیں یا سہ فریقی مذاکرات بھی ہوتے ہیں افغانستان صاف اور پاکستانی آرمی کے بھی, تو اس میں بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ بھی تو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک جو بھی آپ کی کارروائی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. آپ جب آپ وہاں آپریٹ کرتے ہیں پاکستانی سرحدوں کے قریب, تو وہاں چوکیاں ختم کر دیتے ہیں تاکہ سارے کے سارے شدت پسند ادھر آ جائیں, اور پھر آپ الزامات بھی لگاتے ہیں. آپ نے آج تک پاکستان, ہم نے تو 1 لاکھ فوج وہاں متعین کر رکھی ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ نے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے آج تک کیا کیا ہے سوائے ہمارے ملک میں خرابی پیدا کرنے کے, سوائے ہمیں کمزور کرنے کے, سوائے ہمیں اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے, سوائے ہمیں ہمارے سالمیت کو نقصان پہنچانے کے آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ یہ سوال بڑی شدت سے اٹھایا جانا چاہیے. اور اب تک یہ بات واقعی آپ نے ٹھیک کہی کہ یہ سوال شدت سے اٹھانا چاہیے کہ اس میں پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں, وزیراعظم صاحب کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم سے ہیلی کاپٹر لے کر آنے والے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. نواز شریف اخبار تک محدود ہیں, سیلاب متاثرین کے لیے تجویز ہے تو بتائیں. گیلانی اپوزیشن کا کام صرف بولنا اور سرخیاں دے کر خوش ہونا ہے, کام حکومت کرتی ہے وزیر اعظم. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بلکہ اس کے ساتھ دوسری خبر بھی ہے میاں نواز شریف کی, میں وہ بھی شامل کر لیتی ہوں کہ پنجاب حکومت آئندہ سال پہلے حکمت عملی طے کرے, نجی ہسپتال ڈینگی کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں, صرف ادویات کے پیسے لیں. نواز شریف ایک مریض سے 35,000 روپے لیے جا رہے ہیں, فیس کم کریں. شہباز شریف کی کوششیں قابل تحسین ہیں. اچھا, یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. پہلے تو گیلانی صاحب کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا. گیلانی صاحب کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو وہ چونکہ وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک اہم صوبہ جو ہے اس کا 80% سے زیادہ علاقہ سیلاب کا شکار ہے اس وقت, سندھ.
یہ بتائیں ان کے پاس کیا تجویز ہے؟ ابھی تک انہوں نے کیا کوئی کنکریٹ جو فارمولا ہے وہ سامنے لائے ہیں؟ پچھلے سال بھی جو سیلاب آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے پچھلے سال سیلاب آیا اس کے بھی کوئی اقدامات نہیں کر سکے یہ اس کے بعد بھی. اور یہ اب یہ کہا جاتا رہا کہ جناب اس مرتبہ ہم تیار ہیں, ہم یہ پچھلے دفعہ اچانک ہو گیا یہ سارا کچھ اچانک, اس دفعہ ہم تیار ہیں, ہم سیلاب کو جو نقصانات ہیں وہ زیادہ نہیں ہوں گے, کم ہوں گے اگر سیلاب آیا بھی یہ ہوا. تو مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ سیلاب کی روک تھام کے لیے ان کے پاس کیا تجویز ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے بحالی کے لیے ان کے پاس کیا تجویز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کے لیے جو اتنا انرجی کرائسس ہے اس کو انہوں نے کیا اس کے لیے کوئی اقدام کیا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں؟ آپ نے جو بات کی ہے انرجی کرائسس ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکا. تو یہ ہمارا جو قیمتی اثاثہ ہے, تو میرے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا تجویز ہے. اور دوسری یہ بڑے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نواز شریف اخبار تک محدود ہیں. خدارہ یہ بھی اپنے چند مشیروں کی لگی لپٹی باتوں تک محدود نہ رہیں بلکہ حقائق کو جانیں, اور حقائق کو جاننے کے لیے اخبار پڑھیں, میڈیا الیکٹرانک میڈیا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کاش یہ بھی اخبار تک محدود ہو جائیں, اپنے جو چند جو لوگ ہیں, چند مشیر ہیں, ان کی باتوں میں سنتے رہنا, تعریفیں سنتے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی آئیں, آپ کو پتہ چلے آپ کے وزیر داخلہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا وزیر شدت سے کیا کہہ رہے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور آپ کا وزیر دفاع کہاں ہے, ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں, وہ سامنے نہیں آ رہا, بڑا عرصہ ہو گیا آپس کی لڑائی جھگڑوں کی. ہاں جی, اور آپ کے وزیر داخلہ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اور جس طرح کے ان کے آپ کے ہی پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ذوالفقار مرزا اور آپ کے صدر کے ایک اہم ساتھی نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پر بھی کان دھریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح ٹریک پر لے کر آئیں, اور کوئی کنکریٹ تجاویز ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیلاب سمیت آپ دیں. آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ دوسروں پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, پہلے خود کو عملی طور پر پیش کرنا ضروری ہے. اگلی خبر میں شامل کرتی ہوں, جیسے کہ ہم نے نواز شریف کے حوالے سے ڈینگی کے حوالے سے بات کی ہے. بہرحال ایک اور ہیڈ لائن بھی میں اس کے ساتھ ہی شامل کرتی ہوں کہ لاہور میں ڈینگی سے مزید 9 جاں بحق, کھلے مقامات پر گاڑیاں دھونے, پانی جمع کرنے پر پابندی, 90 روپے سے زائد ٹیسٹ فیس لینے والی نجی لیبارٹری کے خلاف کارروائی ہوگی. شہباز شریف. اچھا, ابھی میں ایک خبر بھی پڑھ رہی تھی کہ لاہور میں کافی لیبارٹریز کو بند کر دیا گیا, سیل کر دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ کافی زیادہ چارج کر رہی تھی. لاہور میں ڈینگی, اچھا ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے ہمارے یہاں اکثر جب کوئی وبا یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, یعنی کہ ایک بے حسی کی انتہا ہے کہ لوگ بجائے اس میں کہ ایک درد دل رکھے وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا. بڑا افسوسناک رویہ عائشہ اس حوالے سے بعض لوگوں کا کہ وہ اس حوالے سے بالکل نہیں سوچتے. رمضان المبارک آتا ہے تو وہ چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے اس کو بڑھا دیتے ہیں, اور اسی طرح جب بھی کوئی ہم پہ مصیبت آتی ہے تو بعض لوگ اس کو کمائی کا ذریعہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ بھی کہاں ہے. میں کہوں گا کہ اس پر بھی میں یہ کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں ہے اور پروونشل گورنمنٹ کہاں ہے. پروونشل گورنمنٹ کو پچھلے سال بھی یہ ڈینگی جو تھا وہ, اور یہ کہا جا رہا تھا اس حوالے سے بھی کہ اگر اس کے حوالے سے ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو یہ اگلے سال جو ہے یہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا اور زیادہ یہ خطرناک ہوگا. اور 2012 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اور اچھا 2012 کی آپ نے بات کی, اس سے خطرناک ہوگا. ایک خیر بات ذرا میں کیا کہوں کہ لوگ کہتے ہیں 2012 میں قیامت آئے گی. اکثر یہ لوگوں کی یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن شاید قیامت اس طرح کہی جاتی ہے کہ تباہی کے لحاظ سے, آفتوں کے لحاظ سے وہ سال زیادہ برا ہوگا, کیونکہ اس سال میں اتنی تباہی اور آفتیں دیکھی جا رہی ہیں تو اگلے سال بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک رائٹیس اپروچ جو ہے, جو سری لنکن ٹیم نے بھی کہا ہے, پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس پر جو ہے کنٹینیوس ایک مسلسل جو ہے پرپیچول ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو جس کا تسلسل نہ ٹوٹے, ایسی ایک کمپین لانچ کرنی چاہیے اس کے حوالے سے. اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ڈینگی کوئی لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف یہ باقی شہروں میں بھی جا رہا ہے, اور ان کو بھی ایک مل کے اس کے حوالے سے اس پر سیاست کرنے کے بجائے کہ جی آپ اخبار تک محدود ہیں یا اخبار آپ تک محدود ہیں, اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے ان کو بھی جو ہے ایک سپورٹیو جو پروگرام ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے وہ ایک صحیح معنوں میں جو کہ لے کے آنا چاہیے, ورنہ اگلے سال اس کے زیادہ خطرناک اقدامات ہوں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ابھی تک چاہے دیکھیں, میں پھر بات کروں گا انرجی کرائسس کی, میں پھر بات کروں گا اکنامک کرنچ کی,
میں پھر بات کروں گا امن و امان کی, میں پھر بات کروں گا کہ جو انصاف کے حصول کے لیے جو مسائل ہیں, جو صحت کے حصول کے حوالے سے مسائل ہیں, جو تعلیمی مسائل ہیں, ہمارے یہاں کوئی بھی ایک اچھی ایک صحیح اپروچ جو ہے اس کو نہیں اپنایا جاتا, جس کو کہتے ہیں پلاننگ نہیں کی جی ہاں ایڈ ہاکزم یا ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں جو ہیں, کہ وہ بھی نہیں ہے اب, بلکہ بیان بازیاں دے کے کہ جی اس طرح ہم یہ سیلابوں کو ختم کر دیں گے, سب کو بحال کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم ڈینگی کو مار ڈالیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے. اس طرح کی بیان بازیوں تک ہماری لیڈرشپ محدود ہو کے رہ گئی ہے. یعنی کہ اسٹرکچر وہ ایک ایسا بناتے ہیں کہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو ایک دم سے سارا نظام نیچے گر جاتا ہے. اگر اس کو بڑے سنجیدگی سے, تھوڑی سی سنجیدگی کے متقاضی ہیں یہ سارے معاملات, اگر اس کو سنجیدگی سے لے کے ان پر کوئی کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسائل کو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, پھر بعد مایوسیوں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. صاحب کی میں بات کاٹ رہی ہوں, بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آ کے پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مختصر سے بریک دیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے ملک میں وباؤں کے حوالے سے اور جو آفتیں اس وقت پاکستان پہ ہیں. بہرحال ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور کرم کرے, تمام مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم سب کو مل کر اپنے ملک کے لیے دعا بھی کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36312169. کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے ان کو میری آواز نہیں جا رہی. نیکسٹ کالر ہے, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں سندھ کے عوام نے رحمان ملک صاحب اور بابر اعوان کی خاصی عزت افزائی کی ہے, تو ان دونوں صاحبان کو مبارک ہو. اور سندھ کے عوام نے اگر کچھ اپنا حق حقوق لینا ہے, اگر سیلاب کے سلسلے میں کوئی مدد لینی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے بھی ایسے ہی علامتی جنازے نکالیں جیسے انہوں نے نکالے تھے رحمان ملک کے اور بابر اعوان کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ چیل کے گھونسلے میں سے ماس نکالنا یہ انتہائی دشوار کام ہے, اور موجودہ حکومت سے سیلاب زدگان کا کوئی مدد لینا یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. تو اس کے لیے سندھ کے عوام کو بہت جدوجہد کرنی پڑے گی, پھر جا کے ان کو کچھ ملے گا, ادروائز کچھ نہیں. 1 مہینہ ہو گیا سیلاب آئے ہوئے, اور گیلانی صاحب کل پہلی مرتبہ گئے ہیں, اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں اخباری سرخیوں تک اور فلاں. یہ خود انہوں نے کیا کیا, اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں اور پھر بات کریں اپوزیشن کے بارے میں. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. کال کیا میں اپنے لاہور سے. نیکسٹ کالر ہیں لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ روشن بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کل ایک بیان ہے امبیسیڈر صاحب کا, امریکن امبیسیڈر کا, اس سے ذرا نوٹس لینا چاہیے وزارت خارجہ کو. جی جو اکالی گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل. کیسی گورنمنٹ ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کر رہی ہے. صحیح. ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ. ہم بالکل اس پہ بات کریں, ہم بلکہ اس پہ بات کر بھی چکے ہیں خبر پہ کہ اس پہ ہماری حکومت کو نوٹس لینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ بہت اہم بیان ہے جو کہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کی جانب سے آیا ہے. جی بالکل, بڑا واضح نوٹس لینا چاہیے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ امریکنز کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنا بند کریں, اور جو ہے حقائق پر مبنی باتیں کریں. یوں اس کو جیسے ابھی تک آپ جو ہے وہ ایبٹ آباد والے آپریشن میں جس میں آپ نے کہا کہ جی ہم نے اسامہ کو مارا ہے, آپ اس کے بھی کوئی واضح ایویڈنسز ابھی تک سامنے نہیں لا سکے, اور نہ کوئی اس کی مطلب فوٹیج سامنے آئی ہے, نہ اس کی تصاویر. پچھلے دنوں کہا گیا جی کہ اس پر ایک ڈاکومنٹری آ رہی ہے اور بڑا واضح طور پہ اس میں دکھایا جائے گا امریکن چینلز پہ, لیکن کچھ بھی نہ ہوا. کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہیں نکل سکا اس میں سے.
تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں کہ آپ کسی ملک پہ چڑھ دوڑتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس کے پاس مہلک ہتھیار ہیں، پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یمن کی باتیں ہو رہی تھی کہ یمن میں وہاں پہ موجود ہے القاعدہ، اب اسی طرح کی جو عراق اور افغانستان کی جو اسٹریٹجیز آپ نے وہاں اپنائی ہیں اور لوگوں کے سامنے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب وہی پریشر آپ پاکستان پر لا رہے ہیں، اور اس کے جواب میں حیرت انگیز طور پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اپنے سیاسی مخالفوں کو ملک کے اندر جو ہے مصروف ہے۔ کہنا چاہتی کہ ہماری گورنمنٹ صرف ان چیزوں میں مصروف ہے، ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھ رہی ان چیزوں پہ، جبکہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ واضح جو ہے موقف اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 4 سال گزرنے والے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اور شاید آگے بھی کچھ نہ کریں، آگے بھی کچھ نہ کریں۔ ہمارے نیکسٹ کالر جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ عرفان صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، محمد عرفان خان لاہور والڈن سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، ابھی نا یہ رات کو شہباز شریف صاحب نے، خادم اعلیٰ بنجاز صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اوور چارجنگ کرے گا اس کے خلاف ہم ایکشن کریں گے جی۔ تو یہ کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ جو شوکت خانم ہے اس کو بھی انہوں نے سیل آؤٹ کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا بھی میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کہ وہ بتا رہے کہ جی ہم ان کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، ایسا کریں گے، ہمارے جو پیسے انکم ہوتی ہے ہم تو دیتے ہیں مریضوں کو دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈینگی کے مریض ہیں کینسر سے زیادہ ہارمفل ان کے لیے بنتا ہے، اور ان کے بھی پیسے جو ان کو فری میں کریں گے یا کم پیسوں میں کریں گے جو ان کے ٹیسٹ وغیرہ، وہ بھی مریضوں کو ہی جانے ہیں۔ صحیح۔ لیکن عمران خان صاحب ٹوٹل جھوٹ پہ کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات پہ کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ڈینگی کے لیے انہوں نے کیا کیا جو پنجاب کی عوام اتنا رو رہی ہے؟ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا۔ نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ کراچی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، خواجہ انجم بات کر رہا ہوں۔ جی خواجہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشیر قریشی کو گرفتار کیا گیا اور رہا کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشیر قریشی اگر مجرم تھے تو انہیں رہا کیوں کیا گیا؟ اگر مجرم نہیں تھے تو انہیں گرفتار کیوں کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ میرے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے۔ انگریز ہم غلام تھے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ لاکھوں میں ایک بندے کو اسلحہ دیتے تھے۔ اگر ہر بندے نے اسلحہ لے کر خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہے تو پھر کیا حکومت کا وجود رہتا ہے؟ پھر تو ہم جنگل کے قانون کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات، آپ سیلاب کی بات کہہ رہی ہیں، سیلاب میں جب تک ہماری قیادت چاہے اپوزیشن کی ہو چاہے حکمران ہو، جی، سب جو لیڈر ہیں وہ آ کر جب تک ادھر 1 مہینے کا کیمپ نہیں لگائیں گے، آپ کا سندھ میں نہ کوئی ڈونیشن دے گا، نہ آپ کا سندھ سیلاب سے باہر نکل پائے گا۔ تیسری بات، جو کراچی میں ٹارگٹ کلر پکڑے جا رہے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں سارے کے سارے رہا ہو جائیں گے اور ایک بندے کو بھی سزا نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے جو وکیل ہیں ان کو یہ بھی وکیلوں کو نہیں پتا کہ ان کے ہر قدم کو کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے دفاع میں کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ منی میکر ہیں۔ یہ جب تک آپ کے پاکستان میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، لوگ آپ کو نہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم 17 کروڑ عوام ہیں، آپ 17 کروڑ عوام نہیں ہیں، آپ ہجوم ہیں۔ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ خواجہ انجم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بالکل صحیح باتوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ کیا کہیں جی کالرز کی؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی سب کو اسلحہ لائسنس دے دیں تو سب اپنی حفاظت کریں۔ میں عرض یہ کروں گا یہ بھی تو گورنمنٹ فیلئر ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے پچھلے دنوں، ابھی بھی اس کے اوپر جو انہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے، میں کیا اس سے کوئی مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس سے کراچی میں جو ہے ڈیوریبل پیس جو ہے اس کی طرف کیا کراچی بڑھ گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 1% بھی نہیں۔ یہ سب وہ ہیں کہ جی آپ کاروائیاں کریں پھر آپ سائٹ پہ ہو جائیں، اب ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پکڑیں گے، بیان بازیاں ہوں گی اور پھر بات ختم ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ سب کو رہا کر دیں گے، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں یہ تشویش موجود ہے کہ یہ آرام سے رہا ہو جائیں گے۔ جب کسی کو پتہ ہوگا کہ وہ سیکیور نہیں ہے اس کے، تو پھر وہ ظاہر ہے اسلحہ تو لے گا، اور پھر اس طرح کی یہ گورنمنٹ کا فرض ہے نا کہ جب آپ ایک لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کر دیں اس کے باوجود بھی لوگ اسلحہ لائسنسوں کی طرف جائیں، پھر تو بری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک اپوزیشن اور گورنمنٹ سب کو مل کے یہ چلنا چاہیے، سیلاب ہو یا کوئی بھی جو ڈیزاسٹر ہو، جو بھی پرابلم ہو، لیکن کیا گورنمنٹ کو اس کے فرائض کچھ زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ حکومت میں ہیں، ان کو ہم نے اپنے معاملات سونپے ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ بہرحال ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم عوام ہیں، ہم وہی عوام ہیں جنہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ
मुल्क दुनिया की तारीख बदली, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, और पाकिस्तान हासिल किया है। ये इस तरह की मायूसी, अगर कोई मसला थोड़ा सा क्रिएट होता है या कोई लीडरशिप का फुकदान पैदा होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आवाम नहीं हैं। अभी भी हम जो है वो मतलब सिर्फ सिंध के अवाम को, यहाँ एक कॉलर ने बात की कि सिंध के अवाम को ये करना चाहिए, मैं समझता हूँ सबको मिलके चाहे डेंगी हो या सिंध का सैलाब हो या बलूचिस्तान में जो गैर मुल्की मुदाखलत हो, फाटा में भारतीय अमरीकी या जो भी, इसके खिलाफ हमें एक आवाज़ बन के अपने मुल्क के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल इसमें हमें किसी लिसानी सूबाई वो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ, जो कि हमारे कुरान की जानिब से तासुबात या सोच को नहीं पढ़ना चाहिए। उनका मसला है तो वो खड़े हों, अगर वो बेचारे प्रॉब्लम में है तो हम क्यों नहीं खड़े होते, हम आवाज क्यों नहीं यहाँ से क्यों नहीं बुलंद करते हैं। और हमने ये देखा हमारा अपना किरदार हमें भी करना चाहिए, और हम करते भी हैं, और हम एक कौम है। बिल्कुल ठीक है। आप हमारे साथ कॉलर हैं पाक वतन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? टीवी पे देख तजम्मुल हुसैन बोल रहा हूँ बात बदन जी। तजम्मुल साहब क्या कहना चाहिए? खानम की जो लेबॉर्ट्री है उनको सील किया गया, इमरान खान की चीखें निकल गई, तो इसको चाहिए जो लोगों की चीखें निकल रही है वहाँ पैसे दे देकर वो कंट्रोल करता, इसको लोगों का ख्याल करना चाहिए था। बहुत बगैरत आदमी है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब आपका, लेकिन मैं माजरत के साथ में कॉलर से कहना चाहूँगी कि जब प्रोग्राम में आए तो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़रा थोड़ा सा मुनासिब रखें। बाहर हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तो बात कर रहे थे अफगानिस्तान जी। अफगानिस्तान में दो तबके, एक पारसी है एक पश्तो है। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें जी। ये पाकिस्तान की पॉलिसी जो है बिल्कुल गलत है कि वो पश्तूनों की हमायत करता है और पारसीबानों के नहीं। और 14 को अमेरिका वापस जा रहा है, और अगर अमेरिका ऐसे हालात में वापस गए और इन दोनों दे सुलह ना हुई तो अफगानिस्तान के हालात इसलिए ज्यादा खराब हो रहे हैं, और अफगानिस्तान के हालात खराब होने में पाकिस्तान में बहुत सारा नुकसान होता है। कबाइल इलाकों में जो है वो घुस आता है और बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की है। अच्छा दिलावर साहब, जो एक पहले हमारे कॉलर ने जो बात की है, हमारे इनसे पहले जो कॉलर थे उन्होंने भी ये बात की थी कि इमरान खान की जानिब से ये जो बातें की जा रही हैं, हालांकि इस वक्त जो डेंगी जितना शदीद मर्ज फैला हुआ है इससे लोगों की आनन फानन हलाकत हो जाती है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि ये कहा जा रहा है कि हम ये पैसे कैंसर के मरीजों के लिए दे रहे हैं। जी हाँ, मैं भी ये समझता हूँ कि जब आपके मतलब आप जब सेहत के लिए बजट रखते हैं उस वक्त तो आपको नहीं अंदाजा होता कि डेंगू पे कितना खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर आपको करना पड़ता है ना। बिल्कुल इसी तरह उनको भी इस मौके पे बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बेशक ये सारा बजट उन्होंने अपने कैंसर के मरीजों के लिए किया है और अच्छी काविश है, लेकिन अब जो हालात हैं उसका तकाजा है कि वो अपने आप को जो ये एक जो अचानक जो डिजास्टर आता है उसके लिए भी उनको अगर वो लोगों को हेल्प आउट करें तो इसमें क्या बुराई है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है, बल्कि इस वक्त लोग जितने परेशान हैं और जो माहौल है कि हर इलाके में कोई ना कोई एक डेंगू का मरीज निकल रहा है और लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको कर सके, लेटे हुए हैं, बेड कम पड़ गए हैं। जी बिल्कुल। तो इस मौके पे अगर शौकत खानम लैब है या दूसरी लैब्स हैं या कोई और हैं तो उनको भी जो है वो अपने थोड़ा सा जो है अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी पॉलिसी को बदलते हुए जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए। इसमें कोई बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम इस बीमारी के लिए पैसे इकट्ठे करें तो ये भी इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी। मैंने वही अर्ज किया ना कि हमें पता थोड़ी होता है, हम कोई जब सेहत के लिए बजट रखते हैं तो इतना हमें डेंगू पे खर्च करना पड़ जाएगा या इतना क्या। पिछले साल तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर जब अचानक कोई अफ्ताद पड़ती है तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो इसी तरह अगर इन्होंने भी अपने आप को कैंसर के लिए वक्फ किया हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन जो कौम के ऊपर अगर कोई अचानक कोई अफ्ताद पड़ जाती है तो अगर ये उसको में भी हेल्प आउट कर देते हैं तो कोई मुजाहिदा नहीं है। बहुत बड़े दिल का मुजाहिदा करने की बात है कि हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। मसूद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मसूद साहब क्या हाल है जनाब? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये इल्जाम लग रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ये अफगान पॉलिसी की तरफ, ये हक्कानी ग्रुप, ये देखें हमने सबक नहीं सीखा।
ہم کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر طالبان کو پیدا کیا، پھر ان کی نورشمنٹ کی. انہوں نے ہمارے حجام سے لے کر جرنیل تک، سیاستدان، اسٹوڈنٹ، کچھ جنازہ، کچھ زندہ، کوئی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اب ہم پھر اس چکر میں پڑ گئے ہیں، حقانی، غیر حقانی، رحمانی، یہ اچھے طالبان، برے طالبان. یہ توبہ کریں، ان کو چھوڑ دیں اس گروہ کو. انسیولائزڈ گروہ ہے. دوسرا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ کالر نے یہ بہت ہی رف قسم کے الفاظ بولے عمران خان کے متعلق. عمران خان سے اختلاف ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم تہذیب کا دامن تو نا آپ ان کو ڈسکریج تو کریں نا. آپ تو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سلجھے لوگ ہیں، ہم آپ کو کاپی کرتے ہیں. بس یہی میری گزارش. بہت شکریہ آپ کا. بلکہ ہم بھی اپنے کالر سے ہی کہتے ہیں کہ کال آپ ضرور ہمارے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے اپنے الفاظ کا جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. کینسر کے لیے عمران خان صاحب کی کوششیں بڑی قابل قدر ہیں اور بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی کوشش ہے ان کی. لیکن ان سے گزارش یہ، ہاں بالکل، ایک تو یہ ہے کہ کالرز کو واقعی اس میں آپ نے بھی بر وقت انہیں کہا، میں بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے تہذیب کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کیا سوچ رہی ہے، یہی ہماری پہچان بنتی ہے. دوسری بات انہوں نے جو عرض کیا ہے کہ طالبان کا دامن چھوڑ دینا چاہیے، تو کس کا دامن پکڑ لینا چاہیے؟ انسیولائزڈ انہوں نے کہہ دیا. جو لوگ اپنے ملک کے دفاع کر رہے ہیں، وہاں غیر ملکی فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ انسیولائزڈ ہیں. یا وہ لوگ جو ڈیزی کٹر وہاں پھینکتے ہیں اور اس طرح کے مہلک ہتھیار اور لاکھوں لوگوں کو مار چکے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، وہ انسیولائزڈ ہیں. اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں امریکنز کی، تو یہ شروع سے ہی انسیولائزڈ رہے ہیں اور اسی طرح صفاقی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. سب سے زیادہ انسیولائزڈ رہے ہیں. انہوں نے اپنے نیٹو امریکنز کو ختم کر دیا. آج ایریکویز نام کا جو نیٹو ان کے امریکنز تھے، وہ آج ان کا ایک آدمی نظر نہیں آتا. ہاورڈ زین اپنی کتاب میں اعتراف کرتے ہیں پیپلز ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ انہوں نے کئی قبیلوں کے قبیلے ختم کر دیے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو فردر کرنے کے لیے. پھر اسی طرح انہوں نے ویتنام میں کیا کیا، عراق میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ علاقے میں ریلیشننگ رکھتے ہیں، طالبان ہوں یا کوئی ہو، تو یہ اچھی، کیا یہ نہیں رکھنی چاہیے؟ اور ہمیں فورنرز کے ساتھ وہ سیولائزڈ ہیں جو بات کہ ہم ان کو انسیولائزڈ کہہ رہے ہیں، تو ان کے سربراہ کی جانب سے ہی یہ بیان ہے کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، کہ ایک تو پاکستان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے کوئی ٹھکانے موجود نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان نے کس ملک میں جا کے ڈیزی کٹر گرائے ہیں اور کس ملک میں ہیروشیما اور ناگاساکی بنایا ہے، ہمیں یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. اور اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ بے شک اگر دو آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم مل کے چل رہے ہیں، تو یہ آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور یہ آپ کی مضبوطی ہے. ہم بالکل تنہا ہو کے بھی تو زندگی نہیں گزار سکتے. اب ہم ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کو بھی چھوڑ دیں، ہمارے آگے مشرقی سرحدوں پہ ہم سے 10 گنا بڑا دشمن ہر وقت جو ہے وہ ہم پہ دانت گاڑے، نظریں گاڑے اور دانت جو ہے کچکچا کے ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہماری کچھ پرابلمز ہیں اور ہمیں بھی سروائیو کرنا ہے اور اپنی سروائیول کے لیے اقدامات ضروری ہیں. ہمیں اقدامات کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ان سب کے ساتھ تعلقات بہرحال رکھنے پڑتے ہیں. آپ سب کالرز کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ابھی بڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانب. کالم آج کے پروگرام میں شامل کروں گی قیوم نظامی صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں سنگ دل بارش اور دہشت گرد مچھر، بارش کے تسلسل، بہتے پانی کی رفتار کی شدت اور ڈینگی وائرس کی دہشت اور وسعت سے قدرت کی ناراضگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر رنگ میں اپنے جلوے دکھاتا ہے، مگر انسان تو سمجھنے سے قاصر ہی رہتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بدی عروج پر ہے اور نیکی کو دوربین سے تلاش کرنا پڑتا ہے. خدائے بزرگ و برتر نے مہلت تو بہت دی، مگر ہم بحیثیت قوم اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر توبہ پر مائل نہ ہوئے، حالانکہ رب کائنات نے تو سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. گزشتہ 64 سالوں کے دوران ہم بارش کے پانی اور سیلاب جیسے انسانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکے، جبکہ چین اور بنگلہ دیش نے سیلابوں کا رخ بدل کر اپنے عوام کے جان و مال کو محفوظ بنا لیا ہے. سیلاب کی تباہ کاریوں سے اربوں روپے کی کپاس اور سبزیوں کو نقصان پہنچا ہے. پنجاب میں ڈینگی وائرس نے حکومت اور عوام کی مت مار رکھی ہے. دہشت گرد مچھر انسانی دہشت گردوں کی طرح انسانوں پر حملہ آور ہو رہا ہے.
لاہور اس دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. جب سپرے اور دوائیاں ہی جاری ہوں گی تو ڈینگی وائرس پر کس طرح قابو پایا جا سکے گا؟ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ڈینگی کے پھیلاؤ کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا. اچھا دلاور صاحب، اس پہ آپ سے ہی میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہمارے شاید گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے توبہ بھی کرنا چھوڑ دی ہے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. واقعی ہم لوگوں نے شاید توبہ کرنی چھوڑ دی ہے جس وجہ سے یہ آفتیں ہم پر آنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فرائض اچھی طرح دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی توبہ ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن انہی چیزوں سے ہماری توبہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو ایمانداری سے انجام دیں. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیسے کرنا چاہیے کہ اونٹ جو ہے وہ میں اپنا کھلا چھوڑ آیا ہوں. انہوں نے کہا اللہ پہ توکل بالکل کرنا چاہیے لیکن اونٹ کو باندھ کے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل. تو ہمیں بھی معافی، توبہ، یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات جو ہیں. اب دیکھیں یہ سیلاب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش اور چائنا نے اپنی آبادیوں کو محفوظ بنا دیا. نہ صرف محفوظ بنا دیا ہے بلکہ وہ ان سے مثبت کام لے رہے ہیں. ڈیمز بنائے ہیں اتنے بڑے، اور وہ ان سے بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں اور اپنی فصلوں کے لیے پانی بھی، جب پانی کم، جب پانی کی عدم دستیابی ہوتی ہے، کم آبی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ وہاں سے پانی بھی حاصل کرتے ہیں. کیا ہمیں ان چیزوں کے لیے کسی نے منع کر رکھا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ سیاست کا شکار بنا لیتے ہیں؟ کالا باغ ڈیم کو ہم نے جس طرح سیاست کا شکار کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے بھی اپنی توبہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو اس میں بات کہی گئی ہے، انہوں نے کہی ہے کہ جب سپرے اور دوائیاں ہی جعلی ہوں تو پھر کہاں سے مچھر مریں گے؟ لیکن ان کاموں میں بھی ہماری بے ایمانی ظاہر ان کاموں میں بھی ہماری بے ایمانی ظاہر ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو تو عبرت ناک واقعی سزا ملنی چاہیے اور نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اپروچ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ڈینگی پھیلتا ہے تو ہم مچھر مارنے چل پڑتے ہیں، اور ہم یہ اس وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کے جو ہیڈ آؤٹس ہیں جہاں انہوں نے ایگز دیے ہیں، لارواز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کریں گے. میں وہی جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک پرپیچول اگر ایک موومنٹ ہو ہر چیز میں، ایک پرپیچول انداز میں آگے بڑھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وقتی طور پہ جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں اور پھر جعلی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، ادویات غائب ہو جاتی ہیں، اصلی ادویات غائب ہو جاتی ہیں جو استعمال کی ہیں، اور جو سپریز ہیں وہ جعلی، اس طرح کی یہ چیزیں بھی، ان کا بھی خاتمہ کیا جا سکے گا. ایک مستقل اور مسلسل پالیسی جو ہے ہر مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے، چاہے وہ سیلاب کے لیے، چاہے وہ ڈینگی ہو، سیلاب ہو، انرجی کرنچ ہو، اکنامک کرنچ ہو، یہ ساری چیزوں کے لیے ایک مسلسل، ایک پرپیچول پالیسی جو ہے وہ ہمیں چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک صحیح پالیسی جو ہے، جیسے کہ اکثر ہم حکومت کی جانب سے لانگ ٹرم پالیسی کا ایک بات سنتے ہیں، تو لانگ ٹرم جو ان کے پالیسیز بنانی چاہیے. عائشہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ جب اچانک آپ پہ سر پہ مصیبت پڑے گی اور آپ اچانک اقدامات کریں گے تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ مستقل ایک پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آگے جا کے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو ایسے حل کرنا ہے 2 سال میں، 3 سال میں انرجی کرائسس، تو پھر میرا خیال ہے مسائل کم ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر ہم یہ کریں اور ایمانداری سے، دیانتداری سے اور پورے ویژن کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ ویژنری لوگوں کو اس کام میں لے کے آئیں. بالکل ٹھیک. آپ نے بہرحال کالم کی بات ابھی بڑھتے ہیں ادارے کی جانب. اداریہ میں نے کہا ہے کہ امریکی جنگ سے علیحدگی ہی قومی مفاد اور عوامی امنگوں کا تقاضا ہے. اسپین میں نیٹو ممالک کے دفاعی سربراہوں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے واضح کیا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے لیے کوئی پالیسی اپنے ملک کی خود مختاری، قومی مفاد اور عوامی امنگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وضع کرے گا. آپ کے پاس پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد کی صورت میں مینڈیٹ موجود ہے، پھر عوامی خواہشات کے مطابق صلاحیت ہونے کے باوجود ڈرون گرا کر یہ حملے رکوائے کیوں نہیں جاتے؟ عسکری اور سیاسی قیادت مصلحتوں سے نکلے. امریکہ کی جنگ لڑنے کے بجائے وہ جنگ لڑنے کا عزم کرے جو پاکستان میں اور پاکستانیوں کے لیے دہشت گردی کا سبب بن رہی ہے. اچھا، کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے دلاور صاحب؟ بالکل، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے. یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے 2 ٹوک بات کرنی چاہیے، آئی بول ٹو آئی بول. جو بھی ہمارے دشمن ہیں،
ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے پچھلے دنوں ادارے میں بڑی اچھی بات کی گئی تھی کہ ترکی کو مثال بنانا چاہیے. بالکل کہ آپ کے ساتھ لاکھ کسی کے اچھے ریلیشنز ہوں لیکن جب آپ کے ملکی مفادات کی بات ہو اور آپ کے جو صحیح مفادات ہوں جو کہ جس کے آپ جو ریئل سٹینڈز جو ہیں آپ ان پہ ڈٹیں اور ڈٹنا سیکھیں. لوگوں جب ان ملکوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جان گئے ہیں تو وہ بھی ایک حد میں رہ کے بات کریں گے. اور اس طرح جیسے آپ نے ترکی کی بات کی اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے بہت بیانات آتے رہے تھے کہ ہم ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, یہ ہے تو وہ ہے. تو یعنی کہ اس طرح ڈٹنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ کتنی ڈٹھائی کی بات ہے کہ امریکن پاکستان کے بغیر 15 دن یہاں نہیں رہ سکتے. پاکستان کی وہ کبھی یاد کرتے ہیں ہم نے رشیا سے لاجسٹک سپورٹس کا بندوبست کر لیا, ہم نے ایئر لفٹنگ شروع کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. 80% ان کی ساری لاجسٹکس جو ہیں وہ پاکستان ضروریات جو ہیں وہ پاکستان پورا کرتا ہے. پاکستان ان کی جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان اپنا نقصان کر رہا ہے. اس کے باوجود کہ وہ احسان مند ہوں وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہاں اس کی وجہ ہماری کمزوری بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم صرف بیانات کی حد تک, یہ کون سی کوئی نئی بات ہے کہ ہم اپنے بالکل اس پہ تو عمل ہونا چاہیے اب کہ قومی عوامی امنگوں کے مطابق ہماری پالیسیاں بننی چاہیے اور جو اس میں رکاوٹ ہے جو سویلین جو سیاستدان جو بھی ہے اس کو عوام کو چاہیے اس کو نکال باہر کریں. ایک عوام کو بھی اس کو اپنے تحفظ جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ کسی کی طرف دیکھیں کہ وہ از خود نوٹس لے یا وہ ادارہ کاروائی کرے. عوام کو بھی اپنے اس ملک کے سب سے بڑے محافظ, اس ملک کے اداروں کے سب سے بڑے محافظ, اس ملک کی سالمیت کے سب سے بڑے محافظ عوام ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کے, یہ ملک ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا, لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کے, لاکھوں اپنے بڑوں کی قربانیاں دے کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. ہمیں ہی اس کا تحفظ کرنا ہے اور اس کے لیے ہر اقدام جو جائز ہے عوام کو بھی اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور عوام کو اپنے حکمرانوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ایک صحیح پالیسی کی طرف بڑھیں اور اس طرح کی باتیں محض لپ سروس کر کے. اس کے لیے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں عوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی کہ الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں. اپنا صحیح ووٹ استعمال کریں تاکہ صحیح لوگوں کو آپ سامنے لے کر آ سکیں جو ملک کے مفاد کے لیے کام کر سکیں. دراز سے بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لے کر آئے آپ, اور آپ سب کالرز کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں کالز کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.